نسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق رب العالمین. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 122 سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی تابعداری اختیار نہ کرے، ان کی دین کی تابعداری اختیار نہ کرے. اس پر کل تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. آج کی زیر درس آیت میں پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ اس صورت میں یہ یا بنی اسرائیل جو خطاب کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس پر تفصیل ہو چکے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میری نعمت کو، التی وہ انعمت جو میں نے انعام کیا ہے، علیکم تمہارے اوپر. اور وہ کون سے انعامات تھے اس پر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے آیت نمبر 48 پر اسی صورت میں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تم کو جہان والوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جو بدلہ نہیں دے گا ایک نفس دوسرے نفس سے کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی فدیہ بدلہ. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ نفع دے گی سفارش. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس پر بھی بیان ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ. یاد ہے ساتھیوں؟ آگے نہ سر ہلا رہے ہو، زبان ہلاؤ. اور وہاں پر میں نے صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ دستور ہے، جب آدمی پھنس جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے مجرم، تو اس کی چھڑانے کی 4 طریقے ہیں. یاد ہوگے نا؟ 4 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو رہا کر دیا جائے، اس کے بدلے میں دوسرے کو بٹھا دیا جائے، ایک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں مال دیا جائے، زیادہ مقدار میں مال دے کر کے اور مجرم کو رہا کیا جائے. اور تیسری صورت یہ ہے رہائی کی کہ بڑا آدمی کی سفارش لے کر آئے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سفارش بھی نہ ہو، اوپر سے بڑے کے آرڈر لے کے آئے کہ اس کو رہا کرو. کتنے طریقے ہو گئے؟ تو ان 4 طریقوں کی اللہ نے ادھر نفی کی ہے کہ قیامت کے دن تفصیلات ہو چکے ہیں اس پر. واتقوا، اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ ایک نفس دوسرے نفس کے بدلے میں نہیں ہوگا، بدلہ نہیں دے گا ایک نفس دوسرے نفس کو. اور سورہ لقمان کے اندر بھی ہے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، باپ بیٹے کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا ہے. باپ اور بیٹے سے قریب رشتہ ہے نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی فدیہ بدلہ. ولا تنفعها شفاعة، اور نہ اس کو فائدہ دے گی شفاعت، کسی کی سفارش وغیرہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ زوراور آ جائے کوئی اس کی مدد کرے. اللہ سے زوراور کوئی بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے ان بطش ربک لشدید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. ان آیتوں پر بیان تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، میں نے لفظی ترجمے پہ اکتفا کیا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے حصے میں نے بتا دیے تھے شروع میں، یہ دوسرا حصہ شروع ہے، اور دوسرا حصہ شروع ہو گیا تھا آیت نمبر 197 سے. اور اس جیسے پہلے حصے کے اندر 4 ابواب تھے، اس دوسرے حصے میں بھی 4 باب ہے. اور یہ پہلا باب ختم ہو گیا، دوسرے حصے کا پہلا باب ختم ہو گیا. اب دوسرے حصے کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، اور اس دوسرے حصے کے دوسرے باب کی پہلی آیات میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے. کس کو بیان کیا ہے؟ عظمت کی. ابراہیم علیہ السلام کی شان عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ توحید کا امام تھے. توحید کے امام تھے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحانات آئے ہیں, بڑے بڑے امتحانات اللہ نے کیے ہیں, اور ایسے بڑے امتحانات کیے ہیں, اور اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے ان کا امتحان لیا, میں نے ان کے اوپر آزمائشیں کی, اور وہ تمام امتحانوں میں پاس ہو گیا. اللہ فرماتا ہے آسان لفظوں میں. اللہ اکبر. یہ اس آیات مبارکہ کے اوپر, یہ آیت نمبر 124 سے بہت زیادہ تفسیرات ہے. وقت کی مناسبت کی وجہ سے میں مختصر کر رہا ہوں. پہلے ترجمہ سن لو. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب آزمائش لی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی, ربہ اس کی رب نے, بکلمات ان چند کلمات کے ساتھ. جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کی, ربہ اس کی رب نے, بکلمات ان چند کلمات کے ساتھ, فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے اس کو پورا کیا. اور سورۃ النجم 27واں پارہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, ابراہیم وہ شخص ہے کہ وہ وفادار ہے. کیا ہے؟ پورا کیا ہے. اللہ نے جو حکم کیا ہے اس کو پورا کیا ہے. اتنا وفادار ہے اللہ کے, اتنا وفادار ہے. اللہ کے حکموں کے توڑنے کے بارے میں جو بھی چیزیں آتی تھی ان سب کو توڑتے تھے, اور اپنی وفا اللہ کے سامنے پیش کیا ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 37 کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے, 27واں پارہ. اب اللہ فرماتے ہیں بکلمات ان چند کلمات کے ساتھ, فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے اس کو پورا کیا, ان کلمات کو پورا کیا. جب کلمات کو پورا کیا, اللہ نے پہلے ان سے امتحان لیا, پھر انہوں نے ان کو پورا کیا. جب پورا کیا, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اتنے بڑے بڑے امتحانات آپ نے میرے سے لیے ہیں, اب الحمدللہ اس میں پاس ہو گیا ہوں تو کوئی انعام. کیا مانگا؟ قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے فرمایا انعام بدلہ دیا ان امتحانات میں جو پاس ہو گیا. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو اے ابراہیم, للناس لوگوں کے لیے, اماماً پیشوا. اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو پیشوا بناؤں گا, امام بناؤں گا. پیشوا امام تو سمجھتے ہیں نا, امام سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر. جب اللہ نے امتحانات میں ان کے اوپر کیے, وہ پاس ہو گیا, اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب میں تجھے بطور انعام کو امام بناؤں گا. قال ومن ذریتی, کہا کہ اللہ میرے اولاد میں سے بھی, میرے اولاد کو بھی امام بناؤ. قال لا ينال عهد الظالمین, اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو, جو مشرک ہوگا ظالم ہوگا اس کو میں امام نہیں بناؤں گا. ظالم جو ہے, ظالم کو بادشاہ بنانا جائز نہیں ہے. اس آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ بادشاہ جو ہو, حاکم جو ہو, حکمران جو ہو, وہ کیا ہو؟ عادل ہو, منصف ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, جیسے ہمارا ہے. ماشاءاللہ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, ہمارے تو مشکل ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ ہمارے ملک کے عزیز پاکستان پر ایک عادل حکمران لائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بات ساتھی نے آمین نہیں کیا, اتنا ڈر نہیں کہ اس کو پتہ چل جائے. اللہ اکبر. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, یہاں سوالات بھی ہیں کیسے آپ حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. امتحان وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ اب میرے شاگرد ہے یا میرے سے چھوٹا ہے, میں اس کے امتحان لینا چاہتا ہوں. مدرسے کے اندر امتحان ہوتا ہے, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں, اساتذہ معلوم کرتے ہیں ان کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں, کچھ آتا ہے یا نہیں. اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے. ابراہیم اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے, اللہ کو سب کچھ پتہ تھا, تو پھر امتحان کیوں دیا؟ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو آگے والے حالات کے پتہ نہ ہو. اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے, تو امتحان کیوں لیا؟ جواب یہ ہے اللہ کو پتہ تھا, لیکن اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت کو دنیا والوں پر ظاہر کرتا کہ ہے تو امتحان میں پاس ہونے والا ہے, وہ تو ہے پاس, میرے نزدیک تو ہے پاس, لیکن ان کے پاس ہونا دنیا والوں کو دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. اب بھی کلمات ان کے اندر بہت تشریح ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا اسلام ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ پورا کا پورا اسلام مراد ہے. اور پورا کا پورا اسلام جو ہے وہ قرآن کریم کے 3-4 سورتوں میں ہے, 10 ہے, 30 ہے ٹوٹل. کتنا ہے ٹوٹل؟ 30 ہے.
وہ جو پورا کا پورا اسلام ہے. اگر اجازت ہو تو حوالہ دیں. سورہ توبہ آیات نمبر 112 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ پورا اسلام کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں التائبون، توبہ کرنے والے. گناہ ہو گیا توبہ کیا، یہ کس کی نشانی ہے؟ مسلمان کی. العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرنے والے. والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے. ان کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے، ان کو توڑے نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے بشر المؤمنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو. ایک حوالہ جائے 9 یہاں ذکر ہو گئے اور 10 جو ہے 18 سپارے کے شروع میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے. ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ فرماتے ہیں یہ صفت جو بیان ہو گئے، 10 صفات بیان ہو گئے مومنوں کے. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جنت الفردوس والے ہیں. میں نے کہا یہ اس کی تشریح آئے گی پھر انشاءاللہ، میں صرف ابھی حوالے دے رہا ہوں. اور سورہ معارج 29واں پارہ، یہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا المصلین، مسلین نماز پڑھنے والے. مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا ہے. اب مسلمان ہے بھائی، چلو نماز میں، کپڑے ٹھیک نہیں ہے. کیا کپڑے ٹھیک نہیں ہے؟ کپڑے ٹھیک نہیں ہے، اس کو بولا تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ایمان میں کمزوری ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہے. ایک پلیٹ چاول کے لیے تمہیں دعوت دی جاتی ہے شادی حال میں، ایک ہفتہ پہلے اس کے لیے تیاری کرتے ہو، کم سے کم 1-2 دن تو پہلے تیاری کرتے ہو، اس کے لیے نئے جوڑا سنبھال کے رکھتے ہو، غسل بھی کرتے ہو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک، اور وہاں 1000-2000 روپے بھی جمع کرتے ہو، اور ایک پلیٹ چاول کے ملتا ہے، اور رب کا حکم پورا کرنے کے لیے کپڑے ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے آج کل ہماری مسلمانی. ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، حی علی الصلاۃ، مؤذن صدائیں دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. پھر حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. جب بلاتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہے، اس کے کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے. آگے اس کے بعد شریعت نے حی علی الصلاۃ کے بعد کہ آؤ نماز کی طرف، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ ہماری عبادت کے محتاج ہے. اللہ نے، رسول اللہ نے فرمایا حی علی الفلاح، آؤ اپنی کامیابی کے لیے. تمہارا عبادت کا اللہ محتاج ہے، تمہاری کامیابی ہے اس میں. الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور مسلم کون ہے؟ جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہمیشہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والے. اور آج کل نماز پڑھتے ہیں، ہاں جمعے کی پڑھتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں جمعے کی پڑھتا ہوں، ہاں صحیح پڑھتا ہوں. کئی کسی سے پوچھا ہاں جمعے کی، تو میں نے کہا صرف اللہ کا رزق بھی صرف جمعے کو کھاتے ہو، روٹی صرف جمعے کو کھاتے ہو، ہاں پانی صرف جمعے کو پیتے ہو. یہ روٹی کون دیتا ہے؟ ہاں پانی کون دیتا ہے؟ صحت کس دیتی ہے؟ ہائے ہائے. آنکھیں بند ہو کر کے پھر پتہ چل جائے گا. مومن وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے. کیا کرنے والے ہیں؟ ان کے اوپر تشریحات بہت ہے. آگے اللہ نے فرمایا والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. وہ ہے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، عذاب سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، رکوع سجدے بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے کے عذاب سے ڈرتے بھی. پتہ نہیں گناہ ڈرتا ہے نہیں ڈرتا ہے؟ زبان سے نہیں بولتے سر. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا والذین یصدقون والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں جنت میں عزت والے ہوں گے. یہ صفات ہے. اب میں نے کہا کہ وقت کی وجہ سے پھر کہتے صحیح نہیں، بہت ٹائم لگا ہے، تو میں کیا کروں، دونوں طرف سے مجبور ہوں. نہیں بتاتا ہوں پھر کہتے سمجھ میں نہیں آیا، جو بتاتا ہوں کہتے ٹھیک زیادہ لگ گیا. اللہ اکبر. اور 22واں سپارہ
22वें सिपारे के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है मोमिन मुसलमान कौन होता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल ज़ाकिरात अअद्द अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। 10 सिफात को अल्लाह ने बयां किया है। मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों की 10 सिफात अल्लाह ने एक साथ जिक्र किया है। आखिर में अल्लाह ने फरमाया अअद्द अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश तैयार किया है और बहुत बड़ा अजर तैयार किया है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। ये 30 है इस्लाम के। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कितने हवाले हो गए? सूरह तौबा आयत नंबर 112 और सूरह मारिज और सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 और अपने सबक में जाओ। और क़द अफ़लहल मुमिनून 18वां सिपारा। तो कलिमा से मुराद बाज़ कहते हैं कि ये है, कलिमा से मुराद बाज़ कहते हैं ये है, और बाज़ कहते हैं कि कलिमा से मुराद वो है कि शरीयत की बाज़ अहकामात ऐसे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने नहीं किया है। जैसे खतना है, खतना समझते हो? खतना जो बच्चे क्या करते हैं माशाल्लाह, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उस दौर से शुरू है। और मिसवाक करना, बगलों की बाल और पानी से इस्तिंजा करना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दौर से शुरू है और ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसवाक की भी बहुत फ़ज़ाइल है, इस्तिंजा की भी है और इस तरह से बदन की सफाई की भी है, और इसी तरह दाढ़ी की सफ़ेदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दौर से शुरू है। मेरे कहा इसमें बहुत तफसीलात हैं। बात कहते हैं कि वो मुराद है व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, जबकि आजमाइश किया इब्राहीम के ऊपर रब्बुहु, उसकी रब ने, बिकलिमातिन चंद कलिमात के साथ, फअतम्महुन्ना, उन्होंने उसको पूरा किया, उन कलिमात को पूरा किया। और वो कलिमात मैंने आपको बता दिया, सूरह तौबा आयत नंबर 112, क़द अफ़लहल मुमिनून की पहली आयत है सूरत मुमिनून की, और सूरह मारिज की और सूरह अहज़ाब की। ये 4 हवाले मैंने दे दिया कि वो पूरे हो गए। और अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। और इस्लाम में पूरे दाखिल क्या है? ये 30 सिफात है कि ये 30 सिफात हर बंदा अपने अंदर लाए तो ये कामिल मुसलमान है। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि उसकी हाथ की तकलीफ से और ज़बान की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। दूसरा मुसलमान अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तवज्जो है, इस हदीस पर गौर करें। यह हदीस में दोबारा पढ़ता हूँ जरा। अल मुस्लिमु मुसलमान, मन वो है सलिम अल मुस्लिमून कि हिफाजत में रहे मुसलमान, और मुसलमान मिन लिसानिही उसके ज़बान की, उनकी ज़बान से, व यदिही और उसके हाथ से। ज़बान को पहले जिक्र किया है, हाथ को बाद में। क्यों? ज़्यादातर जो है दिल आज़ारी जो है किसी होते, हाँ, दिल आज़ारी जो है ज़बान से, और इज़्ज़तें जो ख़राब की जा रही है वो ज़बान से। दिल आज़ारी ज़बान से हो, और इसी तरह किसी की इज़्ज़त को ख़राब करना है ज़बान से, किसी के ऊपर तोहमत लगाना, किसी को गाली गलौज देना, किसी के ऊपर किसी की ग़ीबत करना, और ज़बान की बहुत सी गुनाह है, ज़बान के बहुत सी गुनाह है। और दूसरी हदीस में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत देता है, मैं अल्लाह का नबी उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक ज़बान की ज़मानत की, मैं ज़बान को गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, और दूसरा अपनी शर्मगाह की कि वो भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये 2 चीज़ों की जो मुझे ज़मानत देता है रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। समझिए, और इस पर भी बहुत तशरीह है। अब आगे शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान एक जगह की दूसरी जगह की तफसीर करता है। अब वो कहता है कि कलिमा से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इम्तिहानात आए हैं वो खुद अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए हैं, वो खुद अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए हैं। और वो कौन से हैं? वो तकरीबन 6-7 है, और उस पर इंशाल्लाह इसी कलिमात के ऊपर कल इंशाल्लाह बयान होगा, और हवाले के साथ जो कुछ कहा और आप हज़रत ने सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। तो आखिर